حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ام کنتم شہداء کیا تم اس وقت موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت جب حاضر ہوئی جب واقع ہوئی یعقوب علیہ السلام پر موت اذ قال جب اس نے کہا لبنیہ اپنے اولاد سے اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی تم کس کی عبادت کرو گے میرے جانے کے بعد قالوا تو بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی آپ کے اللہ کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے اللہ کی الہ واحدہ جو الہ ہے اکیلا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم سب ہوں گے فرما برداروں میں سے یا مسلمان تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی لَهَا مَا كَسَبَتْ جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور جو تم کرتے ہو وہ تمہارے لیے ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں جو انہوں نے کیا۔ میرے دوستو اس آیات مبارکہ کے اندر پچھلی آیات میں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون کہ اس وقت تک تمہاری موت نہ آئے جب تک تم فرما بردار نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ دوسرے کون تھے وَيَعْقُوب یعقوب نے بھی وہاں پر صرف نام آیا وہی وصیت کی۔ تو اب اس وصیت کا تذکرہ یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا تذکرہ ان آیات مبارکہ کے اندر آیا ہے۔ اللہ نے سوالیہ نشان سے بیان فرمایا، اس میں ایک تو یہ کہ اللہ نے کیا فرمایا کیا تم اس وقت موجود تھے کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت واقع ہوئی یا موت حاضر ہوئی۔ تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی کہ میرے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، یعنی کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے یا پھر بت پرستی کے اندر لگ جاؤ گے یا شرک کے اندر لگ جاؤ گے۔ تو یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس سے کیا؟ اپنی اولاد سے کیا۔ تو آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے جواب دیا کہ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، یعنی کہ جو آپ کا الہ ہے اور آپ کے آباء و اجداد کا الہ ہے ہم اسی کو ہی مانیں گے۔ کن کو؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا کیا ہے؟ الہ ہے۔ اللہ الہ واحدہ جو اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ہم اسی کی ہی عبادت کریں گے۔ تو یہ وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی اور آگے سے اولاد نے یہ جواب دیا۔ تو یہاں پر جو دادا ہوتا ہے وہ بھی باپ کے حکم کے اندر آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس آیات سے استدلال کیا کہ وراثت میں میراث میں دادا جو ہے وہ بھی باپ کے حکم کے اندر ہے، اس آیات سے استدلال کیا۔ تو خیر اب ایک چیز تو اس کے اندر یہ
کہ معلوم ہوئی کہ جو انبیاء ہیں، جو نبی ہیں، وہ اپنی اولاد کو یعنی کہ دنیا کی بھلائی بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا ہے، آخرت کی بھلائی۔ سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، ایک عام شخص ہے، ایک عام انسان ہے، تو وہ یعنی کہ اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد، یعنی کہ ایک تاجر حضرات ہے تو اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو میری اولاد ہے وہ یعنی کہ ملوں کی، فیکٹریوں کی کیا ہو، مالک ہو، انکم سپورٹ اور یعنی کہ یہ سارا کچھ، گاڑیاں، سب کچھ ان کے پاس کیا ہو، موجود ہو، بڑا بینک بیلنس ان کے پاس کیا ہو، موجود ہو۔ تو وہ یہ اپنے اولاد کے لیے کرتے ہیں اور آخر کے اندر یعنی کہ اپنی اولاد کو کہہ کے بھی جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے آپ کے لیے کیا ہے، چھوڑا ہے اور ساری زندگی آپ کے لیے یہ کیا کمائی کی ہے۔ تو ایک عام انسان یعنی کہ اپنے نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے آخرت، دنیا کی جو بھلائی ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے کہ میرا جس عہدے پر بھی ہوگا، جو جس عہدے پر ہوگا، اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میرا بیٹا اس سے بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، میرے بیٹے کی یعنی کہ عزت جو ہے بڑھ کر ہو۔ تو یہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے، جو جس شعبے کے اندر ہو، کوئی ڈاکٹری کے اندر ہوگا تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری اولاد کیا ہو، ڈاکٹر بن جائے، تاجر ہوگا میری اولاد تاجر بن جائے۔ تو جس محکمے کے اندر، جس مکتبہ فکر کے اندر جو بھی شخص ہوگا تو وہ یہی سوچتا ہے۔ تو انبیاء نے اپنی اولاد کے لیے دنیا بھی سوچی اور ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی بھی سوچی کہ ہماری اولاد آخرت کے اندر بھی، دنیا میں بھی کامیاب ہو اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کے اندر بھی کیا ہو، کامیابی کے راستے پر آئے۔ تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی کہ تم میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ اور آگے ایک اعتراض کا یعنی کہ جواب بھی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو کیا ہوئی، گزر چکی، جو ایک جماعت تھی وہ گزر چکی۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہاں سے یہود و نصارہ کا بھی جو یعنی کہ تردد ہو رہا ہے اور اعتراض یعنی یہاں سے ختم ہو رہا ہے۔ یہود و نصارہ پچھلی آیاتوں کے اندر اسی سپارے میں پیچھے گزر چکا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، نیک تھے، تو ہمیں وہ کیا کریں گے، ساتھ جنت کے اندر لے جائیں گے۔ تو اس کا جواب اللہ پاک یہاں پر دے رہے ہیں، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے تھا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ یہ بہت بڑے ایک اعتراض کا جواب اللہ پاک یہاں پر دے رہے ہیں، جس بھی فکر کے اندر، مکتبہ فکر سے ہو۔ اللہ نے یہودیوں کا یہاں سے سب سے بڑا اعتراض ختم کیا، تو معلوم ہوا کہ اگر اولاد نافرمان ہے اور ماں باپ فرما بردار ہے تو ماں باپ کی نیکیوں میں سے اولاد کو نیکیاں آخرت کے اندر نہیں دی جائیں گی کہ اولاد بھی اس کے ساتھ جنت کے اندر چلی جائے۔ یا اولاد فرما بردار ہے، ماں باپ نافرمان ہے تو اولاد سے اس کو نیکیاں نہیں دی جائیں گی کہ یہ شخص کیا ہو، جنت کے اندر چلا جائے۔ یا یعنی کہ اب اس دور کے اندر کچھ یعنی کہ سید خاندان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی ہاشم ایسے نہ ہو کہ کل قیامت والے دن لوگ تو اپنے اعمال لے کر آئیں، لوگ کیا ہو، اپنے اعمال لے کر آئیں، اعمال صالحہ لے کر آئیں، اور تم اس غرض سے آ جاؤ کہ ہمارا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور تمہارے اعمال صالحہ کیا ہو، خالی ہوں، اعمال تمہارے خالی ہوں، نیکیاں نہ ہو، تو اس وقت یعنی کہ میں یہ کہوں کہ میں تمہیں نہیں بچا سکتا، یعنی کہ جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ یہ اشارہ کیا کہ اگر تمہارے اعمال صحیح ہوں گے تو تم یعنی کہ جنت کے اندر جا سکو گے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال صالحہ کے علاوہ اس کو نسب آگے نہیں لے جا سکتا۔ تو اب یہاں پر یعنی کہ ایک تو وہ، اور دوسرے نمبر پر یعنی کہ یہودیوں کا اعتراض بھی یہاں پر ختم ہوا کہ آباء و اجداد کی وجہ سے وہ جو کہتے ہیں کہ ہم چلے جائیں گے جنت کے اندر۔ اور دوسرا ایک چیز اللہ نے یہاں پر یہ سکھلائی کہ لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، کہ
ماں باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو یعنی کہ بچپن کے اندر جس عمر کے اندر ان کو سکھلایا جاتا ہے، ماں باپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنی اولاد کو نیکی اور اعمال صالحہ کی طرف ترغیب دے، اور اگر اس میں وہ کمی کوتاہی کرے گی تو اس کا سوال و جواب کل قیامت والے دن اللہ ان سے لے گا، کیونکہ قرآن کی آیات کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو قوا انفسکم، اپنی نفسوں کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے عزیزوں کو بھی کس چیز سے بچاؤ؟ نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی کہ اس آیات مبارکہ کے اندر تو ماں باپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ جس طرح ایک باپ اپنے اولاد کے لیے گرمی سے بچنے کے لیے اس کے لیے سائے کا انتظام کرتا ہے کہ میرے اولاد گرمی سے محفوظ رہے، اور وہی باپ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے کوئی اسباب اختیار نہیں کرتا، جو اپنی اولاد کے لیے دنیا کی عارضی گرمی تو نہیں برداشت کر سکتا اور اس کے لیے سائے کا انتظام کرے گا اور دنیا کی جو یعنی کہ سہولیات ہوں گی وہ مہیا کرے گا، لیکن وہی باپ اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کے لیے کوئی اسباب بھی اختیار نہیں کرتا۔ تو اب دنیا کی گرمی تو برداشت ہو جائے گی، وہ چیز تو برداشت نہیں کرنا، لیکن جو جہنم کی گرمی برداشت ہونے والی نہیں ہے اس کی طرف اسے دھکیل رہا ہے۔ جب ہم ترغیب نہیں دیں گے اپنی اولاد کو، بچپن میں ترغیب نہیں دیں گے تو بڑے ہو کر وہ کیسے یعنی کہ نیکی کی طرف آئے گی، وہ کیسے ہمارا حکم مان کر مسجد کی طرف آئے گی؟ تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ خود انسان یعنی کہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی اس راستے کے اوپر لے کر آئے۔ جب اولاد اس راستے پر بچپن سے لگے گی تو نوجوانی کے اندر پھر وہ اولاد اس راستے سے ہٹ نہیں سکتی۔ کوئی بدقسمت ہوگی وہ اولاد کے جو بچپن میں ماں باپ اسے اس راستے پر لگائے اور وہ جوانی کے اندر گناہ کے راستے کو چن لے اور شیطان کے راستے کو چن لے، تو شاید وہ کوئی بدقسمت ہوگی۔ لیکن اگر آج کے اس دور کے اندر ہماری تربیت اپنی اولاد کے لیے دنیا کی طرف زیادہ ہے، اس وجہ سے اولاد ہماری دنیا کی طرف جا کر اللہ اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی